بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 4 دسمبر ہے، 2025 ہے۔ زائچے میں سیارگان کی پوزیشن یہ ہے کہ چاند کا جو مقام ہے برج جوزہ میں پہنچ گیا ہے، اور یہاں پہ یہ آپ یہ سمجھیے کہ چاند اس وقت شمس کے، مریخ کے اور زہرہ کے بالکل مد مقابل آ گیا ہے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج جدی کی ایک عام شخصیت اور فارم 47 کے وزیر اعظم مشکلات کا شکار ہے۔ ان کی مشکلات میں ابھی اور اضافے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ چاند یہاں پہ نیس نظر ناظر ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی جو نیس نظر آج کے دن میں ہوگی وہ زہرہ کے ساتھ ہوگی۔ کل کو جو اس کی نیس نظر ہوگی، 7ویں نظر، وہ شمس کے ساتھ ہوگی اور ساتھ ہی مریخ کے ساتھ بھی ہوگی۔ یہ دوستو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے۔ دنیا میں یہ جو ہمارا علم ہے اسٹرالوجی، دنیا کا قدیم ترین علم ہے، اور اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ یہاں پہ باتیں کچھ اور ہیں، نظر کچھ اور آ رہی ہیں، لیکن قدرت کا فیصلہ قوی اور غالب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ملک میں ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اور دھوکہ اور فراڈ جہاں سے شروع ہوا وہیں واپس آئے گا۔ اس دسمبر میں دوستو جب اس سے پچھلا مہینہ نومبر آیا، تو زائچے میں جو سیارگان اکتوبر سے تبدیل ہو گئے، نومبر میں گئے، تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک بساط بچھے گی جس میں مہرے ہوں گے، اور ہر بندہ اپنا مہر آگے کرے گا۔ اب اسی دوران میں نے 27 اکتوبر 2025 کو میں نے یہ اپنی تاریخی ویڈیو لگائی تھی، جو میرا ریسرچ تھا، جو میرا آج تک ڈیٹا کلیکشن تھا۔ یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے۔ اگر زائچے میں عطارد یہاں پہ ریورس ہوتا تو ہم کہتے دھوکہ فراڈ پکڑا جائے گا۔ اس وقت عطارد مستقیم ہے، اس نے ہڈن طاقت میں نے عرض کیا مریخ کے ساتھ لی ہے۔ تو گرو نے سارے گر عطارد کو سکھائے کہ بیٹا یہ بھیس بنائے رکھنا، پھر تم آگے پہنچو گے، پھر باتیں بدلیں گی۔ آسمان پہ جو سیارگان کی آپس میں اس وقت نظرات ہیں دوستو، بہت ہی زیادہ گہری۔ دراصل دوستو یہ سارے ستاروں کے منصوبات ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ یوں جائے گا اور اس کو یہ بندہ، ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ زائچے میں، پاکستان کے زائچے میں کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہڈن برج میں نے آپ سے عرض کیا تھا، برج عقرب ہڈن برج ہے، مخفی باتیں آئیں گی۔ آپ نے دیکھا مخفی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی، اور ابھی دوستو اس زائچے میں ایک اور بڑا دن آنے والا ہے، اور میری کیلکولیشن میں وہ 10 دسمبر 2025 کا جب سورج نکلے گا تو جو نیپچون ہے وہ اپنی ریورس ختم کر دے گا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ زحل نے اپنی ریورس ختم کی، لیکن زحل ابھی بھی وہیں اسی مقام پہ ہے، تھوڑا سا مستقیم ہوا ہے۔ زحل کا دوستو ایک درجہ اساتذہ کرام نے یہ پڑھایا ہے کہ اس کی جو لمٹ ہے وہ تقریباً 2 سال یا 2.5 سال لگائی جا سکتی ہے، کہ مطلب زحل نے اگر آپ نے اس کی نظر سے کوئی کام لینا ہے تو آنے والے 2 سے 2.5 سالوں تک آپ اس کی اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں زائچے میں اثرات، یہ اس وقت میں آئیں گے۔ اسٹرالوجی میں یا علم نجوم میں دوستو کوئی بندہ حرف آخر نہیں ہے۔ میں بھی طالب علم ہوں، میرے سے اور اچھے دوست بھی طالب علم ہیں۔ ایک طالب علم جو ہوتا ہے دوستو وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے، تو ہمارا جو یہ سبق ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ چیزیں اب تبدیل ہو جائیں گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا شروع، ہمارے ملک عزیز میں بہت بہت کامیاب لوگ جو ہیں نا وہ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی جو کامیابی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ سمجھیے کہ گلاب کا پھول ہے، وہ کسی کھیت میں لگا دیا گیا، اب اس کی خوبصورتی اپنی جگہ برقرار رہے گی، لیکن وہ کھیت میں ہے۔ اگر وہی گلاب کا پھول دوستو کسی بہت خوبصورت گھر میں ہوگا تو وہ اس پورے گھر کے اندر خوبصورتی اور اس کی توجہ میں باعث برکت بنے گا، باعث خوبصورتی بنے گا، لوگ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ زائچے کو جب آپ پڑھتے ہیں، سیارگان کو پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے دن میں جو چاند کی نیس نظر ہے وہ زہرہ کے ساتھ ہے،
ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کسی خاتون کا کہا تھا کہ وہ اب سامنے آئیں گی. میں پھر عرض کرتا چلوں کہ وقت نکالنا کہ کس دن کتنے بجے کیا ہوگا یہ ذرا اوکھا کام ہے، لیکن وہ خاتون کا ذائچہ بہت تکڑا ہے. اور خاتون بھی آپ ایسے سمجھیے کہ ایک خاتون ایسی وہ ہے جن کا سوچنے کا انداز یہاں کے 5 مردوں سے بھی بہتر ہے. تو خیر وہ آئیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن دوستو جب میں کسی کا ذائچہ بناتا ہوں تو میں اس کی باتیں اس کی اجازت بنا نہیں بتا سکتا. کئی لوگ تو اس طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. الحمدللہ میں نے کسی کی بات کسی کو نہیں بتائی، جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. تو پاکستان کے ذائچے میں اگر غور سے پڑھا جائے تو وزیر اعظم جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں ان کو آپ آج کل دیکھیں کیا صورتحال ہے. اور بھی میں بہت ساری دوستوں باتیں ایسی کر سکتا ہوں جو اس وقت ان کے لیے مسائل کا باعث جو چیزیں ہیں نا وہ اب بڑھیں گی. یہ دوستوں جب ستارے پازیٹیو ہوتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں تو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں. مریخ جو آج 22 درجے پہ برج قوس میں موجود ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب ستارے یہاں پہ اکٹھے ہوں گے. اور یہ جو ستارے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں ابھی دوستوں 12 دسمبر کو یہاں پہ عطارد بھی آ جائے گا. اور جو ہی 12 دسمبر کو عطارد یہاں پہ پہنچے گا تو مریخ بھی یہیں آخری درجات پہ ہوگا. اور آخری درجات پہ ستارے جو اپنا اثر ہے وہ دکھا کے جاتے ہیں. عطارد جب دوستوں واپس یہ یہاں پہ برج قوس سے یہ ریورس ہوا، برج قوس میں ہی واپس آئے گا. اب برج قوس کے اندر جو سیارگان کی پوزیشن ہے دوستوں وہ ذائچے میں 4 ہو جائے گی. 4 ستاروں کا کران آتشی برج میں ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پہ دوستو جب یہ کسی کے ذائچے کا خدا نخواستہ 12واں خانہ ہو. یاد رکھیے گا برج جدی کے 12ویں خانے میں یہ ستارے اکٹھے ہیں. وہ میں نے کل بھی آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگلی بات میں یہ کرتا چلوں کہ یورنس جو تھا وہ برج جوزہ میں آیا، برج جوزہ میں آ کے ریورس ہوا، واپس برج ثور میں گیا جو اس کا حبوطی برج ہے. اب وہ اپنی ریورس جب ختم کرے گا تو واپس جب برج جوزہ میں آئے گا پھر اس نے یہاں سے جانا کہیں بھی نہیں، پھر وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آج تک نہیں ہوئی. کسی کے بھی ذائچے کے دوستوں جو خانے ہوتے ہیں وہ بتدریج اطلاع دیتے ہیں کہ اب ستارے یہاں ہیں اس کا یہ مطلب ہے، اب ستارے یہاں ہیں اس کا یہ مطلب ہے. میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں علم نجوم کی تو جو ایسٹرولوجر ہوتے تھے وہ بادشاہ وقت کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ بادشاہ کو بڑا قیمتی مشورے دیتے تھے کہ جناب اس وقت یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے. اس وقت جو ذائچے میں صورتحال ہے وہ میں نے عرض کیا تھا ایک تبدیلی کا حل چلے گا، حل بہت گہرا ہوگا. قدرت کا فیصلہ کبھی ہے، قدرت کا فیصلہ غالب ہے. یہ ہمارا اندازہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا. اندازے دوستوں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. انسان ہے اور ایک مخلوق اپنے خالق کے فیصلے نہیں جان سکتی، یہ میرا ایمان ہے. اس ذائچے میں اگر پاکستان کے ذائچے کو دیکھا جائے تو وہ دلوں کے اندر جو پلوٹو کا آ کے بیٹھنا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ ایسے سمجھیے کہ آپ جیسے اب اپنا کنسٹرکشن نے ترقی کی، آپ پہاڑوں کے اندر سڑکیں بنا دی جاتی ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک. آپ دیکھیں دنیا میں اس طرح باتیں آئی. آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں پہاڑ موجود تھے، ان کو اور طریقے سے وہاں راستے بنائے جاتے تھے. اب وہ صورتحال ٹوٹل چینج ہو گئی ہے. کیوں؟ انسان نے علمی طور پہ انسان سٹرونگ ہو چکا ہے، اس نے تجربات سے بہت سارا علم سیکھا ہے. یہ دنیا دوستو اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے چلانی ہے. اس ذائچے میں جو زحل کا مقام ہے جو اس نے 25 درجے پہ اپنی ریورس ختم کی، اٹھ کے بیٹھا، ابھی دوستو اس نے واپسی کا سفر نہیں شروع کیا. میری بات یاد رکھیے گا، ابھی جسٹ وہ اٹھ کے بیٹھا ہے اور ابھی ایک درجہ بھی واپس نہیں ہوا. ابھی بھی حد اتصال جو ہے مشتری کا اور زحل کا جاری ہے. عمران خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو آخری ان کے ذائچے کے نیگیٹو خانے میں جو ستارہ ہے 12ویں خانے میں عطارد ہے. 12 دسمبر کو عطارد یہاں سے آ جائے گا اور خان صاحب کے پہلے خانے میں آئے. جب خان صاحب کے پہلے خانے میں مریخ اور شمس آئے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب اب جو بیان دیں گے وہ بڑا سٹرونگ دیں گے.
اور کسی کے بھی ذائچے میں دوستو، میں ہوں، آپ ہیں، دنیا کا کوئی شخص ہے، اس کے ذائچے کا 10واں کھانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور برجدی والوں کے لیے سب سے بڑا رولا یہ ہے، موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں جو ان کے ذائچے کے 10ویں کھانے کا حکم ستارہ زورہ ہے، وہ بھی ان کے ذائچے کے 12ویں کھانے میں پہنچا ہوا۔ اب جب یہ ستارہ 12ویں کھانے میں پہنچا ہوا ہے تو اس نے منصوبات میں مزید شدت پیدا کر دی۔ ابھی اس کے پیچھے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنے والے وقت میں ابھی عطارد آئے گا، اور آج جیسے شمس کی زہرہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ کی آپس میں یہ تینوں ستارے برج قوس میں ہیں، ان کے مد مقابل چاند آ چکا ہے، اور چاند کی جو نحس ترین نظر ہے، جو نیگیٹو ترین نظر ہے دوستو، وہ زحل کے ساتھ موجود ہے، اور زحل کی نحس نظر جو ہے وہ مریخ کے ساتھ بن چکی ہے، نقطہ آغاز ہے۔ مریخ آج ذائچے میں 22 درجے پہ ہے، اور زحل جو ہے وہ 25 درجے پہ حد اتصال شروع ہو چکا ہے، مطلب نیگیٹو صورتحال ہو چکی ہے۔ وہ جو ڈیفیٹ ہونا ہے یا مات کھانا ہے، اس کی صورتحال میں دوستو آج پہلا دن ہے، کیونکہ چاند جہاں پہنچ جاتا ہے با منزلہ ایک پیامبر کے پہنچتا ہے، میسج لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، وہ ان سے گزرتا ہوا گھٹتا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو علم ہے جس میں آج مریخ کی، شمس کی، زہرہ کی، چاند کی نحس نظر ہے، اس کے اندر زحل بھی شامل ہے، اس کے اندر نیپچون بھی شامل ہے، لہٰذا جو باتیں نظر آ رہی تھیں کہ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں بدل جائیں، اس میں شدت آ جائے گی، چیزیں اور خراب ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کا خانہ امید ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور یہاں پہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے کے 30ویں خانے میں جو پلوٹو آ کے پہنچا، یہ ان کے ذائچے پیدائش کے، ان کے برتھ ہاروسکوپ میں یہ 9ویں خانے میں تھا۔ پاکستان کے ذائچے کے اس وقت 9ویں خانے میں 3 ستارے کٹھے ہیں، چوتھا ستارہ یہاں عطارد آئے گا، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنے والے وقت میں الیکشن کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے اب آنے والے جو اگلا منتھ ہے اس میں ستارے بہت زیادہ تبدیل ہونے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صورتحال بظاہر نظر کچھ آ رہی ہے، لیکن در حقیقت ستارے کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ تبدیلی کا وہ حل جو ذائچہ بتا رہا ہے، چل رہا ہے، وہ بہت گہرا ہے۔ دھوکہ فراڈ سامنے آ گیا، باتیں سامنے آ گئیں، اور لوگوں کے وہم بھی سامنے آ گئے۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے۔ اگر آج آپ کے پاس دوستو اچھا وقت ہے تو آپ کو آج اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو رزق وسیع دیا ہوا ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ آخرت میں آپ کے کام آئے۔ اسٹرالوجی میں عرض کرتا چلوں کہ ہر خانے سے پچھلا خانہ ماضی ہوتا ہے، ہر خانے سے اگلا خانہ اس کا مستقبل ہوتا ہے، اور ہر خانہ اس کے حال کا ہوتا ہے۔ تو برج جدی کے اندر برج قوس میں جو سیارگان کا ایفیکٹ ہے، 4 ستارے یہاں اکٹھے ہوں گے، صورتحال بڑی خراب ہوتی جائے گی۔ اب یہ جو خراب صورتحال ہے اس کی میں ایک اور دلیل آپ سے پیش کروں کہ برج اسد کی ایک شخصیت جس کا ذائچہ بڑا سٹرونگ ہے، اور آپ ایسے سمجھیے کہ اگر اس شخصیت کا، جیسے میں نے ذائچہ بنایا ہوا ہے بڑا سٹرونگ ہے، اگر اس نے 2 قدم آگے اس شخصیت نے بڑھ کے کام کیا تو باتیں کچھ کی کچھ ہو جائیں گی۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ صورتحال بہرحال خان صاحب کے حق میں آنے والے وقت میں مزید پازیٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فارم 47 کے وزیر اعظم اور یہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت زیادہ کوئی تیر مار لیا ہے، ابھی ان کی جو صورتحال ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہوئی ہے۔ مریخ آنے والے جتنے درجے طے کر کے زحل کے ساتھ نحس نظر ملائے گا، اتنی ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ دوستو اگلی ویڈیو میں جو جیسے آگے باتیں سمجھ آئیں گی، چیزیں سمجھ آئیں گی، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کے قریبی عزیز میں کوئی ایسا شخص جو سارا دن کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے،
کام کی بہت زیادہ اس کو ہوتی ہے کہ کام کرنا ہے، صبح 9 بجے گئے، رات 7-8 بجے تک بیٹھے رہے، کھانا وہیں بیٹھ کے کھایا، نظام خراب ہو گیا، پھر دوائیاں کھائیں، دوائیوں کا سہارا لیا۔ تو دوستو ان تمام دوائیوں کے اور ہاضمے کے ناقص ہونے کی صورت میں ہماری دوائی پولیکیور آرڈر کیجیے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ، انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گی۔